خطرے کہ یہ گوس نہ مسلمان بن اگر یہ بنو تیل گژھِ واریاہ زیادہ مشکل مشور کورک یونک مشورس من تو رائے لجن قرآن پاکس کیا ونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کیا کرو مشہور یہ کران سارنی متاثر کانٛہہ تِژھ کتھ پکناو یہ لُکھ مانن اڑیو دوٚپ أسۍ ونو تمن شاعر اور قرآن پاکس ونو شاعری یہ ووت دوٚپ نہ تۄہہِ چھو پاے بہٕ تہِ چھُس بوٚڑ شاعر مگر یہ چھنہٕ شاعری کینٛہہ دوٚپُس تیٚلہِ ونو تمن کاہن اور تہنٛدِس کلامس ونو کہانت یم تم مکٕرۍ پیٖر ٲسۍ ونان تتھ دورس منٛز سُہ ظٲہر باطن تی ونو دوٚپنکھ بہٕ تہِ چھُس کاہنن نِش بیوٗٹھمُت تِہُنٛد کلام چھُ الگٕے حقیقت آسان اور یہِ چھُ امِچ نوعیت چھِ الگ دوٚپُس تیٚلہِ ون ژٕے بس قوم رٲضی تھاونہٕ خٲطرٕ سوٗنٛچ أمۍ پٔہرس کھنڈس پتہٕ تُلُن کالہٕ تھوٚد چھُ پتہٕ بُتھ ژُکرٲیِتھ ونان اکھ چیٖز چھُ چلوُن بس یہ چھُ جادو اور یہ قرآن چھُ جادو اور یہ کیا چھُ جادوگر یِتھ کٔنۍ جادوگر پانہٕ ؤنۍ بٲژن دۄن چھِ دِوان پھوٗٹ ترٲیِتھ اور جدایگی کٔرِتھ دوستن منٛز پانہٕ ؤنۍ جدایگی کران ہاں یِتھے کٔنۍ چھِ أمۍ تہِ ترٛوومُت ییٚتہِ سارنٕے پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ نیٚچوٗ بنیو مُسلمان سُہ چھُ مٲلِس خلاف مول بنیو مُسلمان بس یِہے چھِ کتھ چلوٕنۍ تہٕ امہِ پتہٕ پکنٲوُکھ یِہے ولید ابن مغیرہ دپان اوس مےٚ ہیوٗ کُس چھُ بہٕ چھُس اکیلا دُنیاہس منٛز بے نظیٖر ییٚمِس نہٕ کانٛہہ دوٚیِم نموٗنہ چھُنہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ فرمان ذرنی ومن خلقت وحیدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ترٲیِو بیٚیہِ ترٲیہُن یُس مےٚ یہِ اکیلا چھُ پٲدٕ کوٚرمُت وحیدن مانے اکیلا پٲدٕ کرنُک مانے چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زاو نہ ٲسِس یِم نیٚچی تہٕ نہ اوسُس یہِ مال یہِ چھُ مےٚ کوٚرمُت کیٛاہ پٲدٕ ذرنی ومن خلقت وحیدا تراو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ تہٕ أمِس بہٕ نِمٹہٕ أمِس سۭتۍ پانہٕ یعنی اُہد مسلہٕ تراو ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ وجعلت له مالا ممدودا مےٚ چھُ أمِس دیُتمُت گُتُل مال وبنیٖن شہوٗدن حاضر باش نیٚچی ومہدت له تمہیدا امہِ علاوٕ تہِ چھُمس دیُتمُت واریاہ کینٛہہ سامان ثم یطمع ان ازیٖدک پتہٕ چھُ یژھان تما تھاوان کہِ وۄنۍ گوٚژھس بیٚیہِ دیُن امہِ سرکشی باوجوٗد کلا ہرگز نہٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ یی نہٕ أمِس دِنہٕ چنانچہ گوٚو تہِ امہِ پتہٕ یِم آیات نٲزِل گژھنہٕ پتہٕ بڑیو نہٕ أمِس یہ چھُنہٕ سارنٕے کٲفرن متعلق کینٛہہ أمسٕے یوت متعلق کلا ہرگز یی نہٕ بڑراونہٕ انہ کان لآیاتنا عنیدا یہ ہماری آیتوں کا مخالف تھا سأرہقہ صعودا یہ کھاڑو نا سعودس پہ کیا کھاڑو سأرہقہ صعودا ہم اس کو سعود پر چڑھائیں گے یہ سعود کیا گو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تشریف فرمو السعود جبل من نار سعود چھُ نارُک اکھ پہاڑ نارُک اکھ تھوٚد بالا چھُ یُتصعد فیہ 70 خریفن اتھ یی یہ کھالنہٕ 70 ؤرین کٔژن ؤرین 70 سال تک اس کو چڑھایا جائے گا اوپر تک وَيُهْوَى بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ تور ییٚلہِ واتہِ تہٕ ڈُلوَن وَسہِ بیٚیہِ ٹاسوَن بۄن 70 ؤرین ابدا ہمیشہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا سأرہقہ صعودا انہ فکر أمۍ سوٗنٛچ وقدر پتہٕ ؤنِن کتھ اکھ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر برباد گژھن کیٛاہ کتھ ؤنِن ثم قتل کیف قدر پتہٕ گژھن برباد بھی أمۍ کیٛاہ ووٚن ثم نظر پتہٕ وٕچھُن اورٕ یور ثم عبس بُتھ ژُکراوُن وبصر زیادے ژُکراوُن ثم ادبر پتہٕ پھِرُن پُشت واستكبر تکبر کوٚرُن فقال ان هذا الا سحر یؤثر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو منقول چلا آ رہا ان هذا الا قول البشر یہ تو صرف ایک انسان کا کلام
ولید ابن مغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما سأرہقہ صعوداً، اس کو ہم چڑھائیں گے صعود پر. کس پر؟ صعود چھ پہاڑ اک 70 ورین روزی تا صرف کھسا مشقتوں کے ساتھ، وہ بھی آگ کا پہاڑ. 70 ورین کھسی، پھر وہاں سے گرا دیا جائے گا، 70 سال تک نیچے آئے گا لڑکتے لڑکتے. ہمیشہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کرین حفاظت، پروردگار کرین رحم. یہ تی چھو اخ سزا، گویا سفر کی سزا. کس کی؟ ہاں امس روز سزا کمی سفر کوئی. اوش حدیث پاک اسما السفر قطعۃ من السقر. سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. جہنم کا سفر تی چھو حصہ اخ کمی جہنم کوئی عذابچ اخ شکلچ. اس لیے گھس نہیں زیادہ سفرچ خواہش کریں کہ سفرس مز گھس ضرورت پور فوراً گھس پنن گھر. یمنع احدکم طعامہ و شرابہ. سفرس مز چھن انسان کھین چن وقتس پر میلان کی پریشانی گسان. فاذا قضى نہمتہ فلیرجع الی اہلہ. الفاظ یتھی ضرورت آس پور گسان واپس آس پنن گھر واتن. سفر کرنے زیادہ پسند کیا. بہرحال ولید ابن مغیرہ اور یتھن ہین کافرن خاطر جہنم کی سزا کیا ہوگا؟ ان کو صعود پہاڑ پر چڑھایا جائے گا. بیاک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماون اللہ تعالیٰ نے فرمو ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کل طعام الاثیم، یہ گنہگارن ہند غذا. کل محل، یہ کس کی طرح ہوگا؟ اچھا عربی پڑھو نا محلن. محلن معنی کیا گو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمیش تشریح کا عقری زیت، تیل کے تلچھٹ کی طرح. تیل چھنا کڑن نیبر لاسٹس کے پاس ٹینس تل کے بچن سو مال ہاتھ تیل، اس کو کہتے ہیں کیا؟ محل. کل محل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم. یڑ مز کھسیت گرک. کیا کھسس؟ ہاں کا غلی الحمیم. یت کن گرم آبس چھ کیا کھسن؟ اتھے کن یلی یڑ مز واتی یہ آج غذائی ہون، جب پیٹ میں پہنچے گا تو یہ کیا کرے گا؟ ابلے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کل محلک مانے کو کا عقری زیت، جیسے کہ زیتون کی تیلو کی تلچھٹ یہ مال آسی یتھی آسی یس یمنی غذا آسی. فَإِذَا قُرِّبَ إِلَى وَجْهِهِ، یتھی یمس جہنمی سندس بتس برونٹ کنی ان سقطت فروت وجهه فی، تو ام سند بتک سوری ماز پہ اتھ منز. اس کی گرمی کی انتہا یہ ہوگی کہ سوری کیا ماز وسیع ہاں پگل کر سارا اسی میں آ جائے گا. یہ آسی کیا؟ جہنمک المحل، تیلک سو ملک پٹ عذاب اور غذا یہی خاطر گرم اتنا شدید ہوگا کہ چہرے کے قریب لایا جائے گا، سارا چہرہ بھون کے اس میں آ جائے گا. اللہم احفظنا میں. اللہ تعالیٰ کرنے سے حفاظت، پروردگار بچائے. بیاک حدیث پاک چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ حجس من آیہ شریفہ تمش تفسیر فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. تمنین کپٹاؤ نے کیا؟ نار. ایک پالو پالو اس کن جسم سویت آسن اتھے کن اس نار برابر جسم آئے جسم سویت لگے. یہ مراد کیا؟ ہاں نارک پلو کیا کرنے؟ کپٹا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر پر حمیم ڈالا جائے گا. جہنم چ رسر چھا ونن تت گرم آبس. ہاں اس خطرناک گرم آب کی کرنے تت ونن حمیم. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر یہ گرم یہ رسر یہ تراؤن یمن کت پر یسحر بیہ ام سیت یگل. ام سیت کیا؟ معافی بطونہم، یہ کیا یڑ مز چھ تیر. والجلود اور مسلط. اور قرآن پاک کیا ونان امی رسر سیت کیا گس؟ یسحر بیہ یگل. معافی بطونہم جو کچھ پیٹ میں ہوگا، ہاں اندرونی یعنی اندرم مندرم ساری کیا گسن. والجلود اور پیٹھم کیا؟ یہ تروک پیٹھ کن بظاہر کے سیم سے یاگلون یون کیا ہے مسرت. مگر قرآن پاک کیا فرما معافی بطونہم والجلود، جو پیٹ میں ہوگا وہ بھی اس سے پگھل جائے گا
اور کھال بھی اس سے کیا ہوگی. ات کرن تفسیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان الحمیم لا یصب علی رؤوسہم، یہ گرم کھریس یہ تراؤن کت پہ فینفض الحمیم، مگر یہ آس گرم یوتا کہ یہ ویس نبر کن تو یہ ترائے اثرات کپر حتی یخلص الی جوفہ، یہ واتی اندر کن کت مز یڑ مز واتی فیسلط ما فی جوفہ، یہ کہ اندر سے اس کو کاٹ کر ختم کر دے گی، مطلب اندر اس کو بہا دے گی، پگھلا دے گی حتی یمرق من قدمہ، سوری کے نیر قدمو بین کن کپر نے اندرم. سمجھن چھو کت؟ اور اتھے کن نبرم گرم آب ست نبرم مسلہ دزن سہ واضحی، مطلب چھ نبرم دز تت وال یگلائت نبر کنی امیک اثرات اچن اندر تی اس کو بھی یہ کاٹ کر نیچے پاؤں کی طرف سے وہ سارے نکل جائیں گے. وہ السحر، یہ سحر اس قرآن پاکس میں یسحر بھی، یہ پگلانا یہی ہے یہ قرآن پاکس میں ذکر آو کرنا. اور یتھے یہ سپدِ ثم یعاد کما کان، ام پت گژھِ بیٚیہِ تیُتھُے یُتھ یہِ اوس، اور پھر اسی طرح عذاب. اللہ تعالیٰ کرن رحم، خدائے کرن حفاظت تمس انسان سند بدبختی ہند کیا عالم آسہ جس کو یہی ہوتا رہے گا. گو ٹھیک بیگی گو اتھے کن عذاب، یہ داغ روز سہ مسلسل ژالن. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن، یتھے یمن یہ مسلہ آسہ پپن مطلب ختم گژھن عذابو ست بدلناہم جلودن، اس آسو تبدیل کرن بدل مسلم لیذوق العذاب، تاکہ یم روزن مسلسل یہ عذاب تلن، یہ عذاب روزن مسلسل محسوس کرن. یہ حالت ہوگی کن کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرن اس پہ رحم. کیا برداشت ہے کہ انسان یم عذاب کرے، اور یم مشتی باسی پتہ مسلمانن یل یمن چیزن وچھن دپن پیغمبرو کوتا احسان کور. قربان گسو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یمو قبل از وقتی اس یمن ساروی چیزوں نش تھے واقف کرت. انسانن یہ قدر پنن نبین ہز دپن لقد جاءت رسول ربنا بالحق، واقعی سانو خدای سندیو پیغمبرو اس حق اس نش واتنومت، اس گۄڈنیتھے آمت یمن چیزن نش واقف. بیاکھ حدیث پاک چھ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سورہ رعدس من اللہ تعالیٰ فرماون کفارن کیا یہ کرن یسقا من ماء سدید، یم چاونان من ماء سو آب سدیدن جو پیپ ہوگا. اس کیا جہنمی پاک ین کام یمئی جہنمی چاونا یتجرعہ مجبور آسی والنچ کوشش کری ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ گلے سے اترے گا نہیں، سو وسن بون کن. سمجھن جو نبی علیہ السلام فرمان ام کس وضاحت اس مز یقرب الی فیہ، یہ پاک شکل کی آب یہ امس جہنمیس قریب کرن فیکرہہ، امس کا زبردست عجیبی حالت یہ وچھتی وہ اس کو ناپسند کرے گا. فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ، مگر یہ گرم آب امس بتس قریب کرن یتھی نزدیک واتی شوا وجہہ، وہ اس کے چہرے کو جلا کر رکھ دے گا. امچ گرمی یوت ذالکت ذرا انداز کریو پتمی لٹہ آو جہنمی سن جسم کوتا ہی بناو، ام سن یس یہ مسلک موچر کوتا آیو، مسلک موچر 32 زرا کتیا 32 زران یود مسل ویسی کیا یہ اتنا گرم ہوگا کہ نزدیک یوت کرو وہ سارا نیچے آ جائے. اللہ تعالیٰ کریں خدا کریں حفاظت. ووقعت فروت راسہ، ام سند کالو کی مسل فروتن چوانن مسلس کال کس ماس ہتھ، یہ بھی اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، گر جائے گا. مگر تریشہد عالم آسی کہ یہ چاونانو یہ چاہیے فائدہ شریبہ پیے گا قطع امعاءہ، اس کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. یعنی بون کن والی اندرمن کیا کہ سیم سے
پیت گژھن أندرمن أمہِ سۭتۍ حتى يخرج من دبره تِم سٲری نیرن بڑے پیشاب کی جائے کی نیرن أمِس سٲری یِم أندرم نبر اس طرح وہ بھون کے رکھ دے گا اندر کا سارا نظام. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما یقول اللہ تعالی وسقوا ماء حمیما، یہ چھُ سورہ محمد اسمس وسقوا ماء حمیما یمن یہ رسر چاوناون فقطع امعاءهم یس یہندل اندرمن کیا کرے پیت کرے. قطع مانے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کے آنتوں کو اندر سے. ویقول اللہ تعالیٰ فرماون وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ. أتھ شرابس متعلق اللہ تعالیٰ بیجے فرما سورة الكهف مز دپن وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمایو الحق من ربکم، حق آو تہندس رب سن طرف. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یمس مرضی چھو انیو ایمان اور یمس مرضی چھو سو کرے کفر. جس کی مرضی ہے وہ ایمان لائے اور جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے. پانس تان چھو دنونی ہند انجام تی وچھو پان. کوئی ایمان لائے گا تو اس کا نفع اسی کو پہنچے گا، اور اگر کفر کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. ایمان انت فائدہ تشو پانسی، کفر کرت نقصان تشو پانسی. کفر کرت نقصان کیا شو؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہے. ایمن ظالمن خاطر چھے اس کیا کرمت نار آگ تیار کرمت. احاط بهم سرادقها، یمن اس گیراو کرمت اس آگ کی قناتوں نے. قنات چھو سمجھے کھومس یم اندین لاگن تمن کیا ون قناتی چھا اردو پڑھتی چھو قناتی ون. بوڑ ٹینٹ دمو تک چھنا سو تراون سو اندین سائیڈس دیوار تک کیا ونا قنات چھنا ونا. تو ان اعتدنا للظالمین نارا، اشیمن ظالمن خاطر کافرن خاطر سو نار کرمت تیار. احاط بهم سرادقها، امی نار کی قنات آسن یمن اندین کیا کرت گھیراو کرت. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یم فریاد کرن ات نارس من تریش داما یغاثوا بِمَاءٍ، یمن یہ تمہ آب سۭتۍ فریاد رسی کرن سو آب یک دن کل محل. یمی کوئی ناو ذکر وہ کس کی طرح ہوگا؟ تل چھٹ کی طرح ہوگا، تیل کے مالک پٹ سوئی یک پیش کرن سورۃ الکہف من یغاثوا بِمَاءٍ کالمہل یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا. سو کیا کر بتھن بزی سو سیود ناون سارا چہرے کا سارا گوشت کیا ہوگا نیچے گر جائے گا. یشوی الوجوہ بیس الشراب، وہ بڑی ہی بری شربت ہے، سواری زیادہ بر چانک چیز. وساعت مرتفقہ، اور جہنم کیا ہی بری ٹھکانے کی جگہ ہے. یہ ونیو تمن یم کیا کرن اختیار بچبت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں یم ایمان ہے اعمال صالحہ کا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جن جو احسن عملا عمل اچھی طرح کریں. ان عملن مز حسن ہے ضرورت، ایسے لوگوں کے اجر کو ہم ضائع یہود اجر تی کرو نہ ضائع کی. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یمن آسن ہمیشہ جنت، ان میں نہریں ہوں گی. کیا شاندار نہریں، کہاں تیل کی تلچھٹ اور کہاں وہ جنت کی مزیدار نہریں. تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، یمن یہ لاگنا ہے سن سند کڑ. کیا یہ نخلاق اعزاز ہوگا رب کی طرف سے. من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتی ین لاگنا. دنیا مز اگرچہ مردس کڑ چھن مناسب کی، مگر جنتک رواج آسے الگ، وہاں مرد کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، اور وہاں ان کا ویلبسون ثیابا خضرا، یمن ین سبز پلو لاگن
جنتی شاندار سبز رنگ پلو ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق ریشمک مختلف اقسامن ہند من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک جہاں یہ تختوں پر ٹیک لگائے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب، نعم الثواب کیا ہی شاندار بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا اور جنت کتنی شاندار رہنے کی جگہ ہے. بہرحال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے یا ایمان لائیں مرضی ہے آپ کی، کفر کریں تو آپ کی مرضی، لیکن دونوں کا جو انجام ہوگا وہ بھی سامنے رکھے. یہ گو سزا کمیوک کفرک کہ ہاں یمن کیا آسی ایسی آگ احاط بہم سرادقها، اس آگ کی قناتوں نے ہی ان کا گھیراؤ کیا ہوگا. اندر ایسے تو نار کی کیا قنات دیوار بندی، وہاں سے نکلنے کا کوئی تصور نہیں ہوگا. ہاں وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر یہ منگن کا تریش دام تتن کا فریاد کریں کچھ تو پلایا جائے. یغاثوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ایسا پانی، ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی. یوں فریاد ہی بولت پتہ یہ سو آب دن کالمہل اس کمیک پوٹ ایسے تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا. یہ تیل کی ملک پر یشویل وجوہ جو چہرے کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب کیا ہی وہ بری شربت ہے. وساعت مرتفقہ اور جہنم کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہے. بہرحال آئم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی یا حدیث پاک اس مزد ذکر وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ رواہ الترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما یہ جو قنات ہوگی اس کی، کس کی؟ آگ کی. یہ جو قنات جہنم کے اطراف میں جو قنات ہوگی یہ ہمارے ٹینٹ کی اور خیموں کی قنات کی طرح نہیں کہ جسے آدمی پھلانگ کر اوپر جائے. سوئنین ایمان خیمانی اس قنات کس آسن ٹینٹ والن چھنا پائے کیوں آسن انسان یہ سی سوہے کیا کرتے ہیں پر، لیکن وہ قنات ایسی نہیں ہوگی. لَسُرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ جہنم کی قنات آسن وہ 4 دیواریں ہوں گی. کس 4 دیوار آسن آئندے سمجھن چھو 4 جدر کس دیوار کثف کل جدار مسیرت 40 سنہ ہر دیوار اتنی بڑی ہوگی کہ 40 سال لگیں گے اس کو پار کرنے. کسی جہنمی کے وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہے؟ آخ دیوار آسی تیوتا موٹ کی یتمن کوتا لگ سوار اس کو 40 سال میں پار کرے گا. یہ تھی آشن کو اس دیوار. یہ ہے جہنم کی قناتیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کیا انسان اور کیا انسان سے لیاقت اور کیا یہ عذاب کیسے انسان برداشت کرے. سجی ضرب اگر کرو 4 تم کو تا گئی 160 وری لگن سوارس کت یہ قنات پار کرنے میں، یعنی نکلنے کا کوئی وہاں سے سوال نہیں ہوگا. یہ دنیا کے ٹینٹ اور خیموں کی طرح یہ قناتیں نہیں ہوگی کہ جسے آدمی پھلانگ کر پار کر جائے، بلکہ یہ 4 دیواریں ہوں گی. ہر دیوار کی مسافت جو ہوگی وہ 40 سال کے برابر. اللہ تعالیٰ کریں حفاظت. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان دلوا من غساق يهرق في الدنيا لانتن اهل الدنيا رواه الترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یک روایت نقل کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریح سورہ صادق آیہ شریفہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جہنم یصلونها فبئس المہاد. سرکشوں کے لیے برا ہی ٹھکانہ ہوگا، وہ جہنم ہوگی اور کیا ہی بری جگہ ہے. هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ هذا حمیم وغساق. ایک عذاب اس میں کیا ہوگا حمیم گرم پانی یخ میں ون کوشر پر تک کیا ہونا رسر. ایک تو وہ ہوگا وہ غساق اور پیپ ہوگا. غساق مانے پیپ تو گرم پانی کا عذاب اور پیپ کا عذاب. اس پیپ کی آپ نے تشریح کی یہ کیسا پیپ ہوگا؟ یہ انسانوں کے بدن سے نکلنے والا دنیا کا پیپ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان دلوا من غساق اگر
اس غساق کا ایک ڈول، ایک بالٹی، یہراق فی دنیا، دنیا میں ڈال دیا جائے، اگر امی پاکک اخ بالٹین تراو کات مز لانتنا اہل الدنیا، ساری دنیا اور دنیا والے سارے بدبودار ہو جائیں گے. جیسے آپ کو آیا تھا جنت کی حور کے متعلق، کیا آیا تھا؟ اس کا جو دوپٹہ ہے، وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا، یا یہ کہ اگر دنیا وہ جو ہے جنت کی ایک عورت اگر دنیا کی طرف جھانکے تو مشرق سے مغرب تک ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ روشن ہو جائیں. اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا. یا بلکہ یہ آیا تھا ان للمؤمن، وہ ایمان والے کو جو جنت میں، لو ان رجلا من اہل الجنت اطلع، اگر جنتیوں میں ایک نفر دنیا کن وچ، جنتیوں میں سے ایک آدمی اگر دنیا کی طرف جھانکے گا، فبدا اساورہ، اس کے کنگن اگر ظاہر ہو جائیں، کڑے اگر کیا گژھن ظاہر، لطمس ضوءہ ضوء الشمس، تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی ختم کر دے گا. یہ اس کے کس کی؟ کنگن کی روشنی. یہ حال ہوگا الٹے میں کس کا؟ جہنم کا. اگر غساق کا ایک بالٹی دنیا میں انڈیل دیا جائے، لعنتنا اہل الدنیا، تو ساری دنیا اور دنیا والے اس کی بدبو سے بدبودار ہو جائیں گے، ساری دنیا بدبو سے بھر جائے. جس کی ایک بالٹی کا یہ عالم ہوگا، جہاں کی غذا اور جہاں کا پینا یہی ہوگا، ایسے لوگوں کا کیا حال ہو. اللہ تعالیٰ کرے نصیب، خدای کرے نصیب. حفاظت برداشت بھی نہیں کر سکتے اور اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ایسے عذاب اللہ تعالیٰ نے، جیسے جنتیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی نعمتیں اور ایسی راحتیں ہیں مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک بھی نہیں آیا ہوگا. یہی حال ہوگا کس کا؟ جہنم کیا. اللہ تعالیٰ کرے حفاظت، خدا کرے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ عمران کی، اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا. یہ تو خدا اس کھوچنو کاک چھ کھوسیو ونکن چھو دنیا کھوچنو. ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر. تمہاری موت آئے تو صرف کس پر؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اسلام پر ہی آپ کی موت آنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا. وہ جو جہنم کی جو سزا ہے، ایک وہاں کا درخت ہے زقوم. کیا؟ زقوم. ابھی آیا بھی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من الزقوم، اس درخت زقوم کا ایک قطرہ اگر قطرت فی دار الدنیا، اس دنیا میں ڈال دیا جائے. کیا؟ اخ ڈراپ کوتا آسن، ہاں معمولی اخ قطری تران کت من قطر چھ مثالی کمچ قلتچ مثال ایمان دپان اخ قطرہ، ایک قطرہ تو مثال ہے. وہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے لافسدت علی اہل الارض معایشہم، تو زمین والوں پر ان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دے. یہ پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی کو فاسد کر کے رکھ دے گا اگر کیا ڈال دیا جائے. فکیف بمن، اس انسان کا کیا حال ہوگا، بمن یکون طعامہ، جس کا یہ کھانا ہوگا. یہ بھی سی کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ روایتیں پڑھ کر تو انسان کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے اہل و عیال میں سے، یاروں میں سے، دوستوں میں سے اور رشتے میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں، ان پر تو رحم کھانا چاہیے. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا
جو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے کیسے وہ کل قیامت کے دن ہمیں چھوڑیں گے. اور تہ پائی کہ یہ یوت مسئلہ بڑا شدید تہ کیا انو نا زبردستی اس کیا مرون گردن دنیا مز سمجھو. اللہ کی قسم اس طرح لوگ وہاں پر یاد کریں. لیکن یہ ہے وقت ختم ہو چکا ہوگا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کریم اس پر رحم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط راسه ويسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته رواه الترمذي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، سورہ المومنون میں ہے تلفح وجوہہم النار، جہنمیوں کے چہروں کو آگ جلا کر رکھ دے گی. وہم فیہا کالحون، ان کی صورت بگڑ گئی ہو. کالحون کا جو معنی ہے دو معنی ہیں، اس کے مفسرین نے لکھے ہیں. عابسون، منہ بنایا ہوگا، منہ بگڑا ہوا ہو. اس نے کہا بت سکراون کوشش پڑھتے تھے اس میں نا، وہم فیہا کالحون، وہ منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے. بعد نے کہا کہ ان کے دانت کھلے ہوئے ہوں گے. بادیت اسنانہم، ان کے. لیکن یہ جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث پاک میں کی ہے، اس سے یہ بادیت اسنانہم، ان کے دانت کھلے ہوئے ہوں گے، اس کی تشریح سمجھ میں آتی. آپ نے پورا چہرہ کیسے بگڑا ہوا ہوگا؟ تشویہ النار، اس چہرے کو آگ جلا کر رکھ دے گی. ہاں، نار کیا کرتا؟ فتقلص شفته العلیا حتى تبلغ وسط راسی، اوپر کا ہونٹ سمٹتے ہوئے بیچ سر تک آئے گا. سمجھن جواز؟ اگر ادھیڑ دیا جائے کسی کا یہ پورا یہاں تک کی گویا کیا کرنا، سوری یہ نا واٹ نہیں ہے، یہ کہیں لپیٹ دیا جائے بیچ سر تک اوپر کا ہونٹ پہنچے گا. وَيَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى، نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف جائے گا. حتی تضرب سرته، یہ وادی تنستان ناف تک پہنچے گا. اس طرح ان کی شکل کیا ہوگی؟ بگڑی ہوئی ہوگی. وہم فیہا کالحون، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالحون کی تفسیر کی ہے. پیٹھم ووٹ واتی کوتا ہے اور بنیم واتی کوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت، خدا کریں حفاظت. یہ ہے وہ عذابات اور ان کی مختلف صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں وہ عطا کرمت فراہم کرمت، اس وقت انسان ان سے بچنے کا سامان کر سکتا ہے. وقت گزر گیا پھر خون کے آنسو روئے گا. آگے آ رہی ہے روایت خون کے آنسو رونے کی، لیکن پھر اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے نا حفاظت. وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایها الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. رواه في شرح السنة. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دل دہلانے والی روایتیں ہیں ساری، خدا کرے اس پر. ہم کمزور ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کر دنیا میں چلے تو کوئی بچاؤ کی صورت ہو سکتی ہے. حضرت انس فرمان نبی علیہ السلام فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، ابکو، رو رو رو، ودیو ودیو، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، اگر نہ ودن یہ کہ ودن شکل بنائی، اگر نہ ودن یہ کہ رونا نہ آئے تو رونا اختیار میں نہیں ہے. آدمی خود سے تو ہمیشہ رو نہیں سکتا. اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو؟ رونے کی صورت بناؤ. ڈرو اللہ کے عذاب سے، یا تو روتے رہو، ورنہ کم سے کم رونے کی شکل بناؤ. کیوں؟ کیا جیسے کہ وہ نالیاں ہیں، یم پکن زن بنن کیا یم رو رو کر نالیاں بنے گی ان کے چہرے میں، اتنا روئیں گے جہنم. حتی تنقطع الدموع، ایک وقت آئے گا آنسو ختم ہو جائیں گے، روتے روتے کیا ہوں گے؟ جہنمیوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے. فتسیل الدماء، پھر اس کی جگہ خون بہے گا. کیا پائے گی؟
خون کے آنسو روئیں گے. فتقرح العیون، اب آنکھیں زخمی ہو جائیں گی. کیا گشن؟ آنکھیں کیا ہوں گی؟ روتے روتے وہ بھی ایک دم سے زخمی ہو جائیں گی، اور عجیب حالت ہوگی آنسو کی، زخموں کی ایسی حالت ہوگی. ایک تو آپ کو ذہن میں پچھلی روایت بھی رہنی چاہیے، جہنمیوں کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اب یہ رونے کی صورت میں نالیاں، نالیوں کے بعد آنکھوں کا زخمی ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لو ان سفنا ازجیت فیہا، اگر اس میں کشتیوں کو ڈال دیا جائے اس خون میں اور آنسوں میں، لجرت، تو وہ بھی روانہ ہو جائیں. اگر کیا کریں؟ اگر ناو تراؤ نا کت مز اہندن یمن نالن مز، اہندن یمن خونس مز، تو تم تی پکن، اس طرح روئیں گے جہنم. ابھی موقع ہے، اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکل جائے بندے کا معاملہ پار. اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے. وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے سامنے جھک جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کیا کہ حرام چیزوں نش کیا روز بون کن روز، تتن وچھن حرامس کن کی خوف خدا سی تہ وائد. وعین حرست فی سبیل اللہ، سا اچ یس راہ خداس منز قتال کرن والن پہرہ داری کر. کیا کر؟ پہرہ داری، تمن تت حفاظت کر، روش تھیک راتس، پہرہ دیکھ. ایسی 3 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی. رونا اپنے اختیار میں، رو آج رو. رونے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ ان چیزوں کو حرام کر دے گا. جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب ان ایسی آنکھوں پر اللہ تعالی حرام کر کے رکھے. اور وہ ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. کس میں؟ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ. 7 نفر آسن یمن خدای پنن سائے دی، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ، اس میں ایک ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، کنی زون چھو یاد پیوس، یا اللہ میری زندگی کی نافرمانیاں اور آپ کے احسانات، تنہائی میں یہ چیزیں یاد کر کے ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہ پڑی. اوش وتھس زارو قطار شودن خدائے میں کیا کور چون احسانات کیتے میں پر زندگی مجھ بے کیا کرن، اس کی وجہ سے وہ رویا. تو یہ آدمی بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے. اور یہاں رونے کی قدر ہے، یہاں روئے گا انسان تو اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے اگر نکل گیا جس سے پل کے تھوڑی تر ہو گئی، یہ مز کا اشر والتی گئی تھوڑا کیا تر، ایسی آنکھ پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو کیا کرے گا؟ حرام کر دے گا، جہنم کی سزاؤں کو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہتے ہیں ایبکو، کیا کرو؟ رو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آتا ہو تو کم سے کم رونے کی شکل بنا. خدا کریم نصیب اللہ تعالیٰ کریم. زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، پورے اپنے قافلے کو لے جا کر پہاڑوں کے پاس جاتے تھے، اتنا روتے تھے، پہاڑ اور چرند پر جتنی مخلوقات جمع ہوتی تھی سارے روتے تھے. ظاہر سی بات ہے جس درجے کی معرفت ہوگی اسی درجے کا تو خوف بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی حالت یہ تھی. صحابہ کہتے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے وہ دیگ کے اندر ابال کی آواز ہوتی. اس کے نسباسن سے دیگ کیا کس اتنے کہنے سینے مبارکس میں کیا کس، یہ اللہ کے خوف سے اس طرح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کرنا اس پر ہم کمزور ہے، کیا کر سکتے، کون ان عذابوں کو برداشت کرے گا؟ کس میں سکت ہے کہ آدمی اتنی ساری مصیبتیں جھیل. اور اگلی روایت تو بڑا کلیجہ تھام کر سننا کیا ہوگا، اللہ رحم کرے ہم پر. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقى على اہل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب
فيستغيثون فيغاثون بطعام من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شاوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ماكثون قال الأعمش نبيت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم 1000 عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث رواه الترمذي. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. امام ترمذی آخر میں کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع نہیں، یعنی بعض لوگوں کو اس کے مرفوع ہونے میں مسئلہ ہے کہ عیشا نبی علیہ السلام و فرمود کن حضرت ابو دردہ عیشا فرمود کب کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں ہے. اگر مرفوع حدیث نبی علیہ السلام و فرمود تلچن کا اشکال ہے. ابو دردہ صحابی بھی اگر ایسی بات کہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی بات اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسی روایت بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. بہرحال یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام فرمو یلقا علی اہل النار الجوع، جہنمیوں پر بھوک ڈال دی جائے. جہنمی اللہ کیا؟ جب شدت کی بھوک دنیا میں بھی لگتی ہے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ اطراف میں کیا ذرا اندازہ کریں. فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ بھوک بھی اسی کے برابر ہوگی جس عذاب میں ہے وہ، یعنی یہ بھوک معمولی نہیں ہوگی. جس طرح کے وہ عذاب برداشت کر رہے ہوں گے، عذاب اٹھا رہے ہوں گے، آگ کے عذاب اور دیگر جتنے عذاب، یہ بھوک بھی اسی درجے کی ہوگی. خبر آسان بوشت آس کم پائش یہ عذاب چھ بدل شکل چھ یہ بوشت آس، یعنی انتہائی سخت ترین عذاب صورت آس کو ایسے اصل میں آگے جو غذا دینی ہے اس کے لیے ایسی بھوک ہونی ہی چاہیے، ورنہ آدمی وہ غذا نہیں کھائے گا. سمجھن جواز تو انتہائی شدید بشیم دپن کیا فیستغیثون، اب یہ فریاد کریں گے کھانا کچھ مل جائے، کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے. فیغاثون بطعام من ذریع، تو کانٹے دار ایک کھانا دیا جائے گا. اصل ذریع جو ہے یہ عرب میں ایک پودا ہے، یا حاشیے میں لکھا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ہوا نبت بالحجاز، یہ حجاز میں ایک گھاس ہوتی ہے، لہو شوکن، اس میں کانٹے ہوتے ہیں. لا تقربہ دابۃ لخبثہ، جانور اس کے قریب بھی نہیں ہوتے اس کی خبث کی وجہ سے، اس کے گندگی کی وجہ سے، اس کے جانور اس کے قریب بھی نہیں ہوتے. ولو اکلت لماتت، اگر کھا لے تو مر جائیں. اگر جانور یہ گھاس کیا کریں کھینتیم تھی مارن، یہ عرب کا سا، مگر یہ وہاں عرب کا نہیں ہوگا ذریع، یہ کہاں کا ہوگا؟ جہنم کا ذریع. یہ ان کو دے دیا جائے گا من ذریع. مگر سو کیا ہے قرآن پاکن وہ تحت متعلق لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن وہ نہ تو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع اور نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا. سب بوشی چال میں تم سے یہ موقع موجود مانگیو، بھوک مٹانے کے لیے مانگا تھا، فریاد کی تھی، لیکن اس سے وہ بھوک ختم نہیں ہوگی. ولا یغنی من جوع، اس سے وہ بھوک ختم کیوں یہ موئی. فیستغیثون بالطعام، یہ بوشی مٹے جم دن دوبارہ کرا کے کیا کریو، کچھ لاؤ، کچھ کھانے کے لیے دے دو. اب یہ دوبارہ فریاد کریں. فیغاثون بطعام ذی غصۃ، یہ سورہ مزمل میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے یہاں آکڑے ہیں، جہنم ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے. سو غذا رب فرما ہمارے یہاں، یعنی جہنم میں ایسے غذا ہے جو کیا ہوگا گلے میں، جس ہٹس میں کیا گئے
رونٹ گژھِ رونٹ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان رُک جائے گا یُتھُے یِم دُبارٕ فریاد کرن یُغاثوٗنَ بِطَعامٍ ذی غُصَّةٍ یِہُنٛد فریاد یی پوٗرٕ کرنہٕ تَمہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ یُس ہٹِس منٛز کیٛاہ گژھِ ییٚلہِ رونٹ گژھِ گانڈ گو نہ یہ نیچے جا رہا ہے نہ باہر نکل رہا ہے تو کیا کریں گے پریشان ہوں گے فیذکرون ان کو یاد آئے گا انہم کانوا یجوزون الغصص فی الدنیا بالشراب کہ وہ دنیا میں جب کھانا اٹک جاتا تھا تو اس کو پار کرتے تھے کس سے پانی یمن پہ یاد یل گانڈ اوس گژھان دنیا میں اس کیا کران ریش ٲسۍ چٮ۪وان سُہ اوس وسان بۄن ہاں فیستغیثون بالشراب اب یہ چلائیں گے کیا کرو کچھ پانی دو کچھ پانی دو اس کو نیچے اتارنے کے لیے چلائیں گے فیرفع الیہم الحمیم بالحدید اب وہیں سے کھریس آنے گرم پانی لایا جائے گا ان کے قریب کیسے بکلالی بالحدید لوہے کے آنکڑوں سے اٹھانے والے وہ لوہے کے اوزار ہوں گے ان کے ذریعے سے کیا یہ ظاہر سی بات ہے یہ خدمت انجام دینے والے کون ہوں گے فرشتے جو اسی پر مسلط ہے وہ لوہے کے آنکڑوں سے یہ گرم پانی جو جہنم کا حمیم جو ہوگا وہ ان کے قریب کریں گے فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ یُتھُے یمن بُتھِس قریب ہے جب وہ پانی ان کے چہرے کے قریب ہوگا شَوَتْ وُجُوهَهُمْ تو وہ ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا کیا کرے گا یہ کرے زبردست مگر یمن چھنا ہپر کیا گومت گانڈ گومت کیا کریں مرتے کیا نہ کرتے پینا پڑے گا فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ اب یہ جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا شدید پیٹ میں داخل ہوگا قطعت ما فی بطونہم پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا جیسے پیچھے بھی آیا وہ پاخانے کے راستے سے کیا ہوگا باہر نکل جائے وہیں کیا کریں کوئی راحت نہیں کوئی سکون نہیں عذاب میں کوئی تخفیف نہیں فیقولون یہ ونن پانویں ایک دوسرے کو آپس میں کہیں گے ادعو خزانۃ جہنم یہ جہنم کے جو سنتری ہیں یہ جہنم پر جو مقررہ فرشتے ہیں ان کو ذرا بلاؤ اور تمن کر تو آلو کوئی صورت ہو نکلنے کی یہ سورہ المومن 24ویں پارے میں ہے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم یہ جہنمی جہنم کے ان سنتریوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب اللہ سے دعا کیجئے ایک دن تو یہ عذاب ہم سے ہلکا ہو جائے اور منگیو خدایس تو ہی جہنمی کم اور خدایس دپیو ایک دو یخفف عنا یوما ایک دو ایک دن کے لیے ہم سے تخفیف کر دیں عذاب ہٹا دیں تو ان کو بلائیں گے فیقولون فرشتے یہ سنتری واپس جواب دیں گے یہ بھی قرآن کی آیت ہے الم تک تاتیکم رسلکم بالبینات کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے اور تمو نبی ونونا دنیا میں تمو سوری تھی تھو کھل کر بیان کر کس چیز تھو تھی پڑھی اس نے تھی ونو کیا تہند پیغمبر آئے نا تہ نش معجزات یت واضح دلائل قالو بلا ہاں آئے قالو فدو یہ کہیں گے سنتری پھر پکارتے رہو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافروں کی ساری پکار تو ضائع ہی ہوگی ان کی ساری پکاریں کیا ہوں گی گشن مویوس کے نش یہ سنتریوں سے مایوس ہو گئے کن سے جہنم پر جو مقررہ فرشتے ان سے تو مایوس ہو گئے اب کیا کریں گے قال اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیقولون ادعوا مالکا کہیں کہ اب ذرا مالک ہی کو بلاؤ کس کو جہنم کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے مالک تمس کیا نام اس جہنم داروغہ اس یمن ساری فرشتن کیا ہے ہیڈ اس کو پکارو اس کو بلاؤ فیقولون یمن نمس مالکس من جہنمی یا مالک لیقضی علینا ربک او ون کو سون چونی پروردگار کو سون معاملے میں نمٹاؤ اب تو موت طاری ہو جائے ختم ہو جائے قال مالک نبی علیہ السلام فرماتے فیجیبہم وہ جواب دے گا ان کو مالک انکم ماکثون تمہیں یہیں رہنا ہے موت آنے والی اچھا مالک کو کیا کہیں گے معاملہ ہی نمٹ جاتا تو اچھا رہتا اگر کیا گیسیا مارہا ہوئی مالک کیا جواب دیں گے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے وہ کہیں گے کہ ہاں وہ سوال کریں گے ہمارا معاملہ نمٹ جائے اور مالک فوراً جواب دے دیں گے کیا تمہیں یہی ٹھہرنا قال الاعمش اس روایت کے ایک راوی امام اعمش ہیں
وہ فرماتے ہیں نبی تو مجھے یہ بتلایا گیا صحابہ کے ذریعے مجھے بات معلوم ہوئی ان بین دعائہم و اجابت مالک ایاہم الف عام کہ یہ جو مالک کو پکاریں گے اور مالک جواب دیں گے اس میں 1000 سال کا فاصلہ ہوگا 1000 سال تک تو مالک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں 1000 سال کے بعد کہتے کہتے تھک جائیں گے 1000 سال کے بعد وہ کہیں گے انکم ماکثون تمہیں تو یہی ٹھہرنا ہے نکلنے کی کوئی صورت قال نبی علیہ السلام فرمان فیقولون اب جہنمی آپس میں کہیں گے ادعو ربکم اب تو اللہ ہی سے مانگو اب تو کس سے مانگو اللہ ہی سے فلا احد خیر من ربکم تمہارے رب سے کوئی بہتر نہیں کاش یہ بات کہاں کہی ہوتی دنیا میں کہی ہوتی کیا مسئلہ اور انسان آئے تھے وہ روایت تو صلب آدم میں تھا میں نے تو چھوٹی چیز مانگی تھی تجھ سے کیا میرے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا چھوٹی چیز مانگی تھی کچھ نہیں کیا تم نے تو فیقولون دبن ادعو ربکم وہی مانگیو کیمیس پروردگار سے فلا احد خیر من ربکم تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں اگر سوئی وہی کاری کی وہی کچھ کر سکتا ورنہ کوئی صورت نہیں فیقولون وہی کاری نیم ربس درخواست یاش میں لاسٹ یہ کیا شو لاسٹ صورت فیقولون دپن پروردگار اس ربنا غلبت علینا شقوتنا یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب ہو خدایا اس گئی کیا دنیا اس مز گئی بدبختی غالب اس روی صرف ایت کفر سے زاسون اوکن کرن زاگوری وکننا قوما ضالین ہم تو گمراہ لوگ تھے دنیا میں یا اللہ بدبختی نے ہم کو مار دیا ربنا اخرجنا منها یا اللہ آپ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم نے پھر کیا دوبارہ ویسا ہی تو پھر ہم صحیح ظالم ہیں اگر اس کیا کر دل سے اس واقعی کیا پھر تو واقعی ہم ظالم ہیں پھر جو آپ کی ساتھ لیکن ایک موقع دیجئے کہا دنیا میں واپس آنے کا وہاں جا کر ہم ٹھیک کریں گے معاملہ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُجِيبُهُمْ اب اللہ جواب دیں گے یہ بھی قرآن کی آیت ہے اخسؤوا فیہا اسی میں ذلیل پڑے رہو ولا تکلمون مجھ سے بات بھی مت کرو مجھ سے پڑے رہو یہیں راندے ہو کر ذلیل ہو کر بات بھی مت کرنا قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعند ذالک یئسوا من کل خیر یہ وہ وقت ہوگا جب وہ ہر خیر سے پھر مایوس ہو جائے کیا گژھن ہر خیر نش گژھن مایوس وعند ذالک یاخذون فی الزفیر والحسرۃ والویل اسی وقت وہ گدھے کی طرح آواز حسرت اور ویل اسی میں شروع کر دیں گے اسی طرح کی آوازیں جو قرآن ہی میں ہے لہم فیہا زفیر و شہیق گدھا جب شروع میں چلاتا ہے تو کیا کرتا ہے آہستہ زائج آواز نہیں رہا آخر میں پھر وہ بڑی آواز نکلتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں زفیر اور شہیق شہیق کہتے ہیں شروع کی پتلی آواز کو اور زفیر کہتے ہیں بعد میں وہ جو شدید آواز نکلتی ہے تو لہم فیہا زفیر و شہیق یہ آوازیں ان کی وہاں چلتی ہی رہیں گی لیکن ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی بہرحال یہ ہے ساری مایوسی کی شکلیں غذا مانگن کیا ملے گا تریش منگن تو تر صورتس مز کیا مل وہیں کرہن درخواست سنترین تو تم کیا جواب دن مالکس نشی گسن سو کیا ون آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مایوسی کا جواب ہوگا اور ایک جگہ میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے وہم یسترخون فیہا جب وہ چلا رہے ہوں گے یہ سورہ فاطر میں ہے وہم یسترخون فیہا جب وہ چلا رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل یا اللہ نکال دیجئے ہم نیک عمل کریں گے وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے وہ کام ذرا غور کریو کس نوجوانس چھنا رٹت نیون دتک تمس مار آگے کتنی مرتبہ سوچ کر وہ چلتا ہے تو مستقبلی زندگی کے ساتھ ایک ایک قدم کیا رکھتا ہے پھونک پھونک کر رکھتا یہ اتنے عذاب ہیں اتنے عذاب تو بندے کو کتنا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے سمجھیں جواز تو وہ کہیں گے ربنا اخرجنا یا اللہ ہمیں نکال دیجئے نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے غیر الذی کنا نعمل وہ نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے جواب ہوگا اولم نعمرکم کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی میں دیسو نا تیسا بوس ما یتذکر فیہ من تذکر اگر کس نصیحت حاصل کریں سوئی کیا اگر کوئی سمجھنا چاہتا نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ اتنے میں کر سکتا تھا اتنی عمر دے دی تھی وجاءکم النذیر میں نے تو ڈرانے والے بھی بھیجے جنہوں نے باخبر کر دیا تھا ان ساری چیزوں سے عمر بھی دے دی ڈرانے والے بھی بھیجے پیغمبر
اور ان کے نائبین سب نے آپ کو باخبر کر دیا. کوئی آپ نے توجہ نہیں کی, اپنی زندگی ضائع کر دی, اس میں کچھ سوچا نہیں. اور وہ جو ڈرانے والے ان کی باتوں پر توجہ نہیں کی. فذوقوا, چکھتے رہو عذاب. فما للظالمین من نصیر, ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ کریم شفا. ذرا تصور آپ دیکھیں, کہاں وہ جنت کی نعمتیں. جب درس ختم ہوتا تھا تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار آتے تھے. کہاں گئے وہ؟ جہنم کے ایک چکر یہ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک روایت کی وجہ سے سارا حلیہ ہمارا یہی بگڑ گیا. اللہ ہماری حفاظت کرے. کمزور ہے, کیا کر سکتے ہیں, بس اس کی شکل ایک ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رو یا کم از کم رونے کی شکل بنا اس کی ہمیشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ویسے نہیں دعا مانگتے تھے, بار بار مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ کریم شفا. پروردگار دین قبل از وقت اسی سمجھنک توفیق, ام خاطر دین سامان کرنک توفیق. اللہ تعالیٰ بدلو انسان زندگی, سانی زندگی میں زنین خوری خور, نیکی نیکی. آخر دعوانا کسی کیفیت کے بعد اگر دعا کیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وعنت الوجوه للحی القیوم. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا, اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا, ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا, ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, ونعوذ بك من سخطك والنار, ونعوذ بك من سخطك والنار. پروردگار اشی گناہگار, یا اللہ اشی خطا بے شک چیز گناہگار. خدایا اشی پنن گناہن دیت رہا, یا اللہ سوئن گناہ کرما, یا اللہ سوئن لکڑی بڑی گناہ کرما. خدایا اس پٹ کر رہا, یا اللہ اشی کمزور, پروردگار اشی کمزور, پروردگار اس پٹ کر رہا, یا اللہ اس کر مغفرت, خدایا اس کر مغفرت. یا اللہ جہنم کے عذاب اس کر حفاظت, خدایا اس بچاؤ جہنم کے عذاب. پروردگار یہ عذاب کا تھکو اس برداشت کشی, یا اللہ تجھے ارحم الراحمین. پروردگار سوئن گناہ کرما, خدایا اس پٹ کر رہا ہوں, یا اللہ اس پٹ کر رہا ہوں. خدایا پنن محبت کرا تھا, پنن تعلق کرا تھا, خدایا پنن تیوت خوف کرا تھا, اس اس گناہ نش بچا. یا اللہ اس اس نیکن پر تھے قائم, تیوتا خوف کرا تھا, یا اللہ پنن محبت کرا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرا تھا, یا اللہ تمن دی جزائے خیر, تمن کر بہترین بدلا تھا. خدایا قبل از وقت تھی کس واقف کرے, پروردگار سوری کیا تھوک واضح کرے, یا اللہ تمن کر بہترین بدلا تھا. خدایا اس پٹ کر رہا, خدایا اس پٹ کر رہا, یا اللہ سوئی زندگی بدلا. یا اللہ نیکی نیون محبت کرا تھا, گناہ نیز نفرت کرا تھا, یا اللہ گناہ نیز نفرت کرا تھا. پروردگار اخلاص کرا تھا, للہیت کرا تھا, یا اللہ تقوی کرا تھا. پروردگار پنن خوف کرا تھا, پنن محبت کرا تھا. یا اللہ سانی پریشانی کر دور. پروردگار دینی دنیاوی اخروی یم تے پریشانی چھ خدایا تم کر دور. خدایا اس پٹ کر رحم. یا اللہ بیمارن کا شفاء کامل آتا, گرن مز ہسپتالن مز بیمار, یا اللہ شفاء کامل کر عطا. یا اللہ مرحومین کر مغفرت. خدایا سانی مول وتی ماجی وتیم گزرے تمن کر مغفرت. خدایا تمن برٹ کر آسن یم منظر, خدایا یمن کوتا ہی آس روز مز تمن کر مغفرت. خدایا مغفرت کر. یا اللہ یم زند چھ خدایا تمن دی سدرن توفیق. خدایا اس پکناو نیکین پر سنس اہل و عیال, سان رشتہ دارن, سان دوستن, خدایا سارنی پکناو
نیک وت پہ خدایا امہ عذاب نش بچاو سامان کرنک دِ توفیق پروردگارا پن ساری یار دوست دِ صدق دل سان باخبر کرنک توفیق خدایا اس پہ کر رحم یا اللہ اس پہ کر رحم پروردگارا رحم کر یا اللہ یم دعا کر قبول خدایا یہ منگوی تیت کر قبول یا اللہ یہ منگنے رود پروردگارا سے کر پن فضل کرن سے عطا یم دعا کر قبول بپا سے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.